اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالحہ انسان کو سلیکٹ کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ریئل لائف سٹوری آف حضرت صالحہ علیہ السلام۔ حضرت صالحہ علیہ السلام ایک نیک صفت اور صالحہ انسان تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے جیسے ہی قوم سمود میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ان لوگوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے صالحہ، اگر تو واقعی ہی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ جیسے ہی حضرت صالحہ علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، شاید یہ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تو پہاڑ کو چیرتی ہوئی ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران رہ گئی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا اصل مالک و خالق ہے۔ اے لوگو، بتوں کی پوجا نہ کرو، آگ کی پوجا نہ کرو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلانے لگی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد چند لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی میدان صالحہ کی وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ نکالا جاتا تو وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ان کو ایک دن پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ قوم سمود میں ایک عورت بہت حسین اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے قبیلے کے 2 لوگوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ چنانچہ غدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا پست قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا، وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ایک دن اس قبیلے کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گات لگائے بیٹھ گئے، جبکہ کچھ لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی میں جا لگا۔ دوسرے شخص نے تلوار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اونٹنی شدید زخمی ہو گئی اور زمین پر گر پڑی اور تمام لوگوں نے اونٹنی پر تلواروں اور نیزوں سے بہت وار کیے، جس سے اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ دوسری طرف اونٹنی کا بچہ چیخے مارتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالحہ علیہ السلام کو اونٹنی کے بارے میں خبر ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پہلے ایک دم سے خوفناک آواز آئی اور پھر شدید زلزلہ آیا جس سے تمام عمارتیں ٹوٹ کر تہس نہس ہو گئیں۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا۔